ایک ایسی لڑکی کی داستاں جو آنن فانن آندھیوں کی زد میں آ گئی، وقت کے فرعونوں سے نبرد آزما ہونے والی ایک مجاہدہ کی داستاں۔ مکمل کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میری سسرال جھنگ کے مضافات میں واقع تھی۔ اس عالیشان حویلی میں میری ازدواجی زندگی کا آغاز گو معمول کے مطابق تھا، لیکن دوسرے ہی دن ایک بدمزگی پیدا ہو گئی۔ دوسرے روز ولیمہ تھا اور لاہور سے ہمارے خاندان کی عورتیں بارات کے ساتھ ہی جھنگ چلی آئی تھیں۔ یہاں ان کے ساتھ وہ سلوک نہ ہوا جس کی انہیں توقع تھی۔ بہرحال شادی کے ہنگاموں میں بعض اوقات مہمانوں کو انفرادی توجہ نہیں دی جا سکتی، لیکن اس پر مضاد یہ کہ میری سسرالی عورتوں نے باتیں بنائیں اور کہا کہ ہم نے ان کا شایان نشان استقبال نہیں کیا اور دوسری رسومات پوری کرنے میں بغل سے کام لیا ہے۔ یہ سب کچھ قطعی غیر متوقع تھا۔ میرے گھر والوں نے مہمانوں کی عزت افزائی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی اور مقدور سے زیادہ خرچ کیا تھا۔ اس نوک جھوک کی وجہ سے ولیمے کا اختتام خاصی بدمزگی میں ہوا۔ میرے عزیز پروگرام مختصر کر کے اسی رات لاہور واپس آنا چاہتے تھے، لیکن میرے چچا سسر نے انہیں روک لیا۔ دوسرے روز وہ مجھے لاہور واپس لے آئے۔ دستور کے مطابق میرے شوہر بھی ساتھ تھے۔ ہمیں 3-4 روز یہاں رہنا تھا۔ ان کی خدمت میں میرے گھر والے اور خاص طور پر میری امی جان ان کے قدموں میں بچھی جا رہی تھیں۔ کوٹھی کا ایک حصہ ہمارے استعمال کے لیے خالی کر دیا گیا تھا۔ ایک ملازم ہر وقت دروازے پر موجود رہتا تھا۔ 2 دن تو ٹھیک گزرے، لیکن تیسرے روز واصف اپنی اکتاہٹ کا اظہار کرنے لگے۔ کہنے لگے، ثنا جی، یہاں گھٹن بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا، جناب یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم دوسری منزل پر زیادہ ہوادار کمروں میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ بولے، یہ بات نہیں، دراصل تمہاری امی، تمہارے گھر والے اس قدر خوش آمدانہ، میرا مطلب ہے عزت افزائی کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ الجھن ہونے لگتی ہے۔ مجھے واصف کی باتوں پر جھٹکا سا لگا، لیکن پھر سنبھل کر بولی، آپ چاہتے ہیں کہ جہاں ہم ہوں وہاں صرف ہم ہوں؟ میری بات سمجھتے ہوئے انہوں نے مجھے باہوں میں لے کر ایک بھرپور کہکا لگایا۔ ہمارے گھر میں شاید ان کا پہلا اور آخری کہکا تھا۔ 5ویں روز جب میں باتھ روم میں تھی، امی جان نے ان کے سامنے چائے رکھنی چاہی جو ان کے پاؤں پر گر گئی۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھے، کیا کر رہی ہیں آپ؟ نوکر مر گیا تھا کہیں؟ ان کی گرج سن کر میں سر پر تولیہ لیے باہر نکلی۔ وہ قالین پر کھڑے تھے اور امی جھکی ہوئی اپنے دوپٹے سے ان کے پاؤں صاف کر رہی تھیں۔ ان کا چہرہ پھر بھی غصے سے تمتما رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد ہمارے گھر والوں میں واصف کے لیے جھجک سی پیدا ہو گئی۔ شادی کے بعد 2 مہینوں میں 3-4 دفعہ میکے آئی۔ سب واصف سے دبے دبے رہے۔ قدرتی بات ہے، جس آدمی سے انسان خائف ہو، اس کے سامنے کوئی الٹی سیدھی حرکت سرزد ہو جاتی ہے، اس سے فریق ثانی اور مشتعل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے جو چین کی صورت آگے بڑھتی ہے۔ ویسے بھی واصف کی شخصیت میں بے پناہ دبدبہ اور تحکم تھا۔ انہیں ہمارے گھرانے پر واضح معاشی اور سماجی برتری بھی حاصل تھی۔ وہ میرے میکے والوں سے کبھی گھل مل نہ سکے۔ میرے میکے میں ہر وقت ان پر ایک خشک سا موڈ طاری رہتا تھا۔ میرے ساتھ ان کا رویہ اول ٹھیک تھا، مگر میں محسوس کر رہی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی گرم جوشی کم ہو رہی ہے۔ پہل میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ ان پر بے پناہ ذمہ داریاں ہیں، زمینوں اور کارخانوں کی دیکھ بھال اور مزاروں کے معاملات، پھر کچھ مقدمے بھی چل رہے ہیں۔ ان سب بکھیڑوں کے باوجود اگر وہ میرے پاس آ جاتے ہیں تو کیا کم ہے؟ لیکن جب 5ویں-6 مہینے میری طبیعت خراب رہنا شروع ہوئی تو واصف مجھے بالکل نظر انداز کرنے لگے۔ میں اتنی بڑی حویلی میں نوکروں کے آسرے پر تھی۔ ایسے موقعوں پر ساس بڑا مشفق کردار ادا کرتی ہے، بہو کو اونچ نیچ سمجھاتی ہے اور خوراک لباس کا خیال رکھتی ہے، لیکن میری ساس خود بیمار رہتی تھیں۔ دیسی دوائیاں ان کی کمزوری بن چکی تھیں۔ ان کی الماری ہر وقت مجونوں، کشتوں اور خمیروں سے بھری رہتی تھی۔ شروع میں نے ان کے علاج معالجے کی طرف توجہ دینے کی کوشش کی، لیکن وہ اس معاملے میں کسی کی مداخلت پسند نہ کرتی تھیں۔ رہیں نندیں تو وہ ہمیشہ مجھ سے دور دور رہیں۔ انہوں نے پہلے دن سے تصور کر لیا تھا کہ میں
شہر کی ایک آزاد طبع لڑکی ہوں جس کی دلچسپیاں اور رجحانات ان سے قطعی مختلف ہیں۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میری نوکرانی سکینہ نے مجھے بتایا کہ حویلی کے مردانے میں مجرا ہو رہا ہے۔ مجرے کا لفظ میں نے پہلی بار سنا تھا، اس لیے تعجب سے سکینہ کا منہ تکنے لگی۔ تب اس نے مجھے سمجھایا کہ شہر سے آئی ہوئی ایک کنجری آج حویلی میں ناچ رہی ہے۔ یک لخت جیسے آسمان ٹوٹ کر میرے سر پر آن پڑا۔ اندیشوں کے دیو خوش فہمی کے پردے چاک کر کے میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ یہ تو مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ میرے شوہر کے مشاغل میں طوائف نوازی بھی شامل ہے، مگر وہ حویلی میں رقص و سرور کی محفلیں جمائیں گے یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس کا مطلب تھا انہیں میری ذرا پرواہ نہ رہی۔ رات گئے تک میں انگاروں پر لوٹتی رہی۔ جب وہ شراب کے نشے میں دھک کمرے میں داخل ہوئے تو وال کلاک کا گھنٹہ 2 بجا رہا تھا۔ میں نے روشنی کی۔ وہ پلنگ پر نیم دراز سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہے تھے، جیسے انہیں توقع ہو کہ میں کچھ کہوں گی۔ میں دبے لہجے میں بولی، اگر آپ اپنی دلچسپیاں حویلی کی چار دیواری سے دور رکھیں تو زیادہ مناسب ہے۔ وہ جیسے بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ پھٹ پڑے، تم کون ہوتی ہو میرے معاملات میں دخل دینے والی؟ میں نے مستحکم لہجے میں کہا، آپ کی بیوی۔ بند کرو یہ بکواس، تم تو بیوی کہلانے کے لائق نہیں۔ تم میں اور اس طوائف میں اگر کوئی فرق ہے تو اتنا کہ وہ جھوٹی نہیں۔ میری نگاہوں میں کمرہ گھومنے لگا۔ خود کو گرنے سے بچانے کے لیے جلدی سے ان کی پائنتی بیٹھ گئی۔ غصے سے کانپتی ہوئی آواز میرے ہونٹوں سے نکلی، واصف، آپ اپنے حواس میں نہیں جو اپنی بیوی کو طوائف کہہ رہے ہیں؟ وہ چیخے، ہوش میں ہی تو آیا ہوں ثنا بی بی۔ کیا معلوم تھا جسے ہیرا سمجھ کر گندگی نالی سے اٹھایا ہے وہ گندی نالی ہی کی چیز ہے۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ چیخ کر بولی، خدا کے لیے واصف اب ایک لفظ اور نہ کہنا، ورنہ کیا؟ وہ مجھ سے بھی بلند آواز میں گرجے، یہی کرو گی نا؟ اپنے اس یار کے ساتھ بھاگ جاؤ گی جس کی جدائی تم اس گھر میں قید کی طرح کاٹ رہی ہو؟ خدا جانے کیسے میں نے اپنے اندر وہ سب کچھ سننے کا حوصلہ پیدا کر لیا۔ وہ کہتے گئے اور میں سنتی گئی۔ الفاظ کو اس قدر سفاک اور سماعت کو اس قدر گھائل میں نے کبھی نہیں پایا۔ واصف نے نہایت زہریلے لہجے میں مجھ پر بدکرداری کا الزام لگایا اور کہا کہ نہ صرف میرا ماضی گناہ آلود تھا بلکہ حال بھی اس کیچڑ میں لتھڑا ہوا ہے۔ میں اب بھی لاہور جاتی ہوں تو اپنے پرانے عاشق کو داد عیش کا موقع فراہم کرتی ہوں۔ انسان واقعی سخت جان ہے۔ یہ سب کچھ سن کر بھی میں زندہ رہی، اور یہ بات کہ یہ زندگی ایک سکتے کی سی تھی، بے رنگ، بے بو، لمس اور بے صدا۔ کئی روز میں اس سکتے سے باہر نہ نکل سکی۔ تیر تو ایک ہی بار سینہ چھلنی کر دیتے ہیں، لیکن الفاظ کے تیر خیال کی کمان سے نکل کر بار بار روح کو چھید کرتے رہتے ہیں۔ میں بیٹھی رہتی اور سوچتی رہتی، واصف نے یہ سب کچھ کیوں کہا؟ کیا واقعی ایسا ہوا ہے یا میں محض ایک ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہوں؟ میں جانتی تھی واصف نے میرے جس عاشق کا ذکر کیا ہے وہ سلیم ہے۔ سلیم کے نام کے سوا میرے مالی کی چادر پر نام لینے کی آلائش نہیں دی۔ جہاں تک عدنان کا تعلق ہے وہ میرا ماموں زاد تھا اور اس سے میری منگنی متوقع تھی، لیکن میں کوشش کے باوجود کبھی اس سے بے تکلف نہ ہو سکی۔ اس سے ملتے وقت مجھ پر ہمیشہ ایک ناروا سنجیدگی طاری رہی۔ کسی کہنے والے نے صحیح کہا ہے کہ میں نے خدا کو اپنے ارادوں کی ناکامی سے پہچانا ہے۔ ایک وقت آیا تھا میں نے عدنان کی حوصلہ افزائی کی شعوری کوشش کی، لیکن فطرت کے دہاڑے میں اکتسابی دلچسپی کے اس پتھر کا کچھ پتہ نہ چلا۔ سلیم اور صرف سلیم میرے دل کی گواہی تھی کہ میرے آشیاں میں بھڑکنے والی آگ کی چنگاری اسی نام سے اڑی ہے۔ معلومات حاصل کرنے کے لیے واصف کے اپنے ذرائع تھے۔ یقیناً کسی طرح اسے پتہ چل گیا تھا کہ شادی سے پہلے میرا نام سلیم کے نام کے ساتھ لیا گیا ہے۔ اس کے شکی ذہن نے اس واقعے کو مخصوص پس منظر میں دیکھا تھا اور بالآخر مجھے ایک طوائف کے ساتھ کھڑا کر دیا تھا۔ اگر اس واقعے میں میرے لیے کوئی پہلو کم ترین سطح پر مثبت ہو سکتا تو وہ یہ تھا، میری بے وفائی سے دل برداشتہ ہو کر واصف نے رقص و سرور کی محفل میں غم غلط کرنا چاہا تھا اور میری بے روی کا صدمہ اسے ایک طوائف کے پہلو میں لے گیا تھا، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ واصف کا انداز چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اسے میرے گھناؤنے ماضی سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ
اس الزام کو اپنی عیاشیوں کے لیے جواز بنا رہا تھا۔ اس واقعے کا یہی پہلو میرے لیے سب سے زیادہ اذیتناک تھا۔ اس بے حسی پر میں جتنا بھی ماتم کرتی کم تھا۔ کوئی 1 ماہ بعد کی بات ہے، میرا بھائی پرویز مجھے لینے کے لیے جھنگ آیا۔ اس نے بتایا کہ امی جان بیمار ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جیسے بھی ہو میں آپ کو لے کر آؤں۔ میں نے شام کو واصف سے ذکر کیا اور انہیں کہا کہ وہ مجھے لاہور لے جائیں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا اور بولے کہ لاہور جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے زیادہ بحث مناسب نہیں سمجھی اور پرویز کو واپس بھیج دی۔ 8-10 روز بعد پھر ٹیلی گرام آیا۔ امی جی کی حالت بہت خراب ہے، وہ بار بار مجھے یاد کر رہی ہیں۔ میں نے ٹیلی گرام واصف کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے ناک منہ جھکائے اور کہا، میری ماں بھی تو بیمار ہے، تمہارے گھر والے کہتے ہیں کہ مکر کی یہ پڑی رہتی ہے، ان کو ذرا احساس ہونا چاہیے کہ بیماری سب کو آ سکتی ہے۔ میں نے تعجب سے کہا، واصف اس گھر میں کسی نے ایسی بات نہیں کی، یقیناً آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ دھاڑے، کچھ بھی ہے تم لاہور نہیں جاؤ گی، بلکہ اس حویلی سے باہر نہیں جاؤ گی، یہ میرا حکم ہے۔ واصف کا لہجہ اور انداز مجھے بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ مجھ پر دھیرے دھیرے اور بتدریج یہ انکشاف ہو رہا تھا میں اس 4 دیواری میں قید کر دی گئی ہوں، اور پھر میری زندگی کا وہ ملوث ترین دن طلوع ہوا جب میرے بدترین خدشات حقیقت کا روپ دھار گئے۔ ہاں، وہ میری زندگی کا ملوث ترین دن تھا۔ ایک طرف میں اپنی ایک عزیز ترین ہستی سے محروم ہوئی، دوسری طرف میرے اختیار، مان اور وقار کا خون ہو گیا۔ میں اس حویلی میں ایک دھتکاری، پھٹکاری اور بے وقت شے بن کر رہ گئی۔ صبح 9 بجے کے قریب ملازمہ ایک ٹیلی گرام لے کر آئی۔ ٹیلی گرام دیکھتے ہی جیسے میرا دل رونے لگا۔ میری نظر ٹیلی گرام کی تحریر سے ملی اور میں اپنی پیاری امی جی سے بچھڑ گئی۔ وہ مجھے چھوڑ کر کبھی نہ آنے کے لیے جا چکی تھی۔ میرے سر اور ان کی گود کا رشتہ ختم ہو چکا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر روئی اور بہت روئی، لیکن ابھی مجھے اور بھی رونا تھا۔ میں ماں کا آخری پیار نہیں لے سکی، ان کی منتظر آنکھوں کو اپنی صورت نہ دکھا سکی، مگر میں یہ تصور میں بھی نہ سوچ سکتی تھی کہ میں انہیں سفر آخرت پر رخصت بھی نہ کر سکوں گی، ان کی پیشانی کو الوداعی بوسہ بھی نہ دے سکوں گی۔ یہ جان کر مجھے تکلیف اور حیرت ہوئی کہ حویلی میں سے کوئی بھی لاہور جانے کا پروگرام نہیں رکھتا۔ واصف اس روز کہیں گئے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے دیور شجاع سے کہا کہ وہ مجھے لاہور لے جائے، مگر اس نے کہا، امی جان کی طبیعت آج خراب ہے، اس کا ان کے پاس رہنا ضروری ہے۔ میں نے واصف کے ملازم خاص اور ذاتی محافظ رب نواز کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ مجھے جیپ پر اسٹیشن تک چھوڑ آئے۔ اس نے دبے لہجے میں کہا، بیگم جی، جیپ 2 دن سے خراب پڑی ہے۔ میں نے کہا، اچھا کسی ٹانگے کا انتظام کر دوں۔ وہ بولا، بیگم جی، بات دراصل یہ ہے کہ زمیندار شہاب کے بندے آج کل جہیل سے چھوٹے ہوئے ہیں۔ چودھری صاحب بڑی احتیاط کر رہے ہیں، انہوں نے حکم دے رکھا ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی حویلی سے باہر نہ جائے۔ میں نے غور سے رب نواز کو دیکھا، وہ سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ بیگم جی، میں مجبور ہوں، چودھری صاحب کی اجازت کے بغیر آپ حویلی سے باہر نہیں جا سکتی، اگر آپ ایسا کریں گی تو مجھے آپ کو روکنا پڑے گا۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، رب نواز کہاں ہیں تمہارے چودھری صاحب؟ رب نواز نے اپنی افسردہ نگاہیں اٹھائیں اور بولا، مجھے معلوم نہیں بیگم جی، اس روز مجھے اندازہ ہوا قفس اور پرندے کا استعارہ کیا ہے، صیاد اور زنجیر کی تشبیہیں کیا معنی رکھتی ہیں۔ میں اس سنگی حویلی میں اپنی ماں کے قطعی آخری دیدار کے لیے تڑپ تڑپ گئی۔ ایک ایک شخص کو واسطہ دیا، ایک ایک دیوار سے سر ٹکرایا، لیکن کسی کو مجھ پر رحم نہ آیا۔ گھڑی کی سوئیاں سرکتی رہیں، صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہوئی، لیکن واصف نہیں واپس آیا۔ جو شخص میرے زندان کی کلید رکھتا تھا، نہ جانے کن مصروفیتوں کھو گیا تھا۔ آخر وہ دن گزر گیا اور اگلے روز میں اپنی خوابگاہ میں نیم جان پڑی تھی۔ باہر سے تیز تیز بولنے کی آوازیں آئیں۔ یہ میرے بھائی تنویر کی آواز تھی۔ میں جلدی سے باہر نکلی، بھائی کی صورت دیکھ کر چیخ نکل گئی۔ ایک دوسرے سے لپٹ کر ہم خوب روئے۔ تنویر غصے سے بھرا ہوا تھا، اسے معلوم تھا کہ مجھے آنے سے زبردستی روکا گیا ہے۔ وہ بلند آواز سے کہنے لگا، چل میری بہن، میں تجھے لے کر جاؤں گا، دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مجھے۔ بابو تنویر صاحب، آپ ہمارے لیے بھی اتنے ہی قابل عزت ہیں جتنے چودھری صاحب۔ خدا کے لیے مسئلہ کھڑا نہ کیجیے، جو ہونا تھا ہو چکا۔ بیگم صاحبہ اپنی والدہ کی شکل نہ دیکھ سکیں، یہ ان کی قسمت میں نہیں تھا۔ اب آپ انہیں لے جانے کی ضد نہ کریں۔ چودھری صاحب نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ
کیا چودھری صاحب تنویر غصے سے بولا، اس شخص کی ہٹ دھرمی ہماری ماں کی جان لے گئی، وہ اپنی بیٹی کی صورت کو ترستی ہوئی مر گئی، اب کیا چاہتا ہے وہ؟ تنویر کی بلند آواز کے ساتھ ہی مردانے کی طرف بالکونی کا دروازہ کھلا اور میں وہاں واصف کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ نہ صرف گھر میں تھے بلکہ یہاں ہونے والی ساری گفتگو بھی سن رہے تھے۔ سگار پیتے دھیمے قدموں سے نیچے اتر آئے اور بغیر کسی الیک سلیک کے تنویر سے بولے، کیا بات ہے؟ تنویر نے غصے سے کہا، واصف صاحب آپ گھر پر تھے؟ ہاں میں گھر میں تھا، انہوں نے کڑے تیوروں سے کہا۔ کب سے؟ کل شام سے۔ وہ تیش آمیز لاپرواہی سے بولے، اس کے باوجود آپ ثنا کو لے کر نہیں آئے تو تم اسے لینے آئے ہو؟ انہوں نے حد درجہ غیرت سے کہا۔ جی ہاں، تنویر بولا۔ وہ تنویر کی طرف انگلی اٹھا کر سرد لہجے میں بولے، چلے جاؤ یہاں سے، میں کہتا ہوں نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں اس طرح بولنے والوں کی زبان کھینچ لیا کرتا ہوں، تنویر نے کہا، اگر میں نہ جاؤں تو روانی سے بولے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑوا کر سڑک پر پھینکوا دوں گا۔ واصف صاحب آپ ہوش میں تو ہیں؟ تنویر بری طرح غصے سے لرز رہا تھا۔ واصف دھاڑے، میں کہتا ہوں چلے جاؤ، گیٹ آؤٹ۔ اور پھر وہ ہمارے گھر کے کسی فرد نے اس حویلی کی طرف منہ کیا تو جان سے جائے گا، میری یہ بات یاد رکھنا۔ واصف کے لہجے نے میرے جسم میں سردی کی لہر دوڑا دی، کچھ کہنا چاہا لیکن فرتے جذبات سے زبان لڑکھڑا کر رہ گئی۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ آئی، نہ جانے کب تک وہاں پڑی سسکتی رہی۔ آخر دوپہر کے وقت ملازمہ نے آ کر اٹھایا اور اس کی زبانی پتہ چلا کہ واصف نے تنویر کو دھکے دے کر نکلوا دیا تھا۔ میکے سے میرا رابطہ مکمل طور پر منقطع ہو چکا تھا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی جنگ پہنچا بھی تو واصف نے انہیں مجھ سے ملنے نہیں دیا۔ حویلی میں میری زندگی دن بدن اجیرن ہوتی جا رہی تھی۔ اگر کہیں میں ایک قابل نفرت قیدی کی زندگی بسر کر رہی تھی تو بیجا نہ ہوگا۔ واصف کا کردار اب کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ ان کا رویہ مجھ سے زر خرید کریز کا سا تھا۔ مجھے ان سے پوچھنے کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ دن کیسے گزارتے ہیں، رات کہاں بسر کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی رات میرے پاس چلے آتے تو یہ ان کی عنایت ہوتی، ورنہ میں تنہا سوچوں کی سولی پر لٹکتی رہتی۔ میں سوچتی تھی ابھی میں جوان ہوں، پرکشش ہوں، شادی کو صرف 8-10 ماہ ہوئے ہیں، جب حالات بدل جائیں گے، واصف کے غضب اور میرے جرم بے گناہی کے درمیان میری جسمانی دلکشی بھی حائل نہ رہے گی تو میرا انجام کیا ہوگا۔ پھر میرے ذہن میں جاگیرداروں اور وڈیروں کے وہ روایتی قصے گردش کرنے لگتے جن میں بتایا جاتا تھا کہ ایسے لوگ جب اپنی عورتوں سے اکتاتے ہیں تو انہیں سوکنوں کا زہر پلا دیتے ہیں، وہ گھٹ گھٹ کر اور سسک کر مر جاتی ہیں یا زندہ درگور ہو جاتی ہیں۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو سچ مچ انہیں زہر پلا دیتے ہیں اور ان کی لاش کو پورے خاندانی اعزاز کے ساتھ آبائی قبرستان کی زینت بنا دیتے ہیں۔ میں ڈر کر سوچنے لگتی، کیا میرے ساتھ بھی عنقریب ایسا ہی ہونے والا ہے؟ دھیرے دھیرے بے خبری کے پردے چاک ہو رہے تھے۔ در حقیقت میری شادی نہیں ہوئی تھی، میری بدقسمتی مجھے رشتے کی زنجیر سے باندھ کر ایک عیاش اور بے رحم شخص کے حرم میں لے آئی تھی۔ درست ہے کہ میں اس حرم کی پہلی عورت تھی لیکن آخری نہیں تھی۔ عنقریب کوئی رقاصہ، کوئی اداکارہ، کوئی نوخیز طالبہ، کوئی ماڈل گرل یا کوئی بھی خوش جمال عورت اس حرم میں قدم رنجہ فرمانے والی تھی۔ ابھی کچھ نہیں ہوا تھا لیکن میرے احساس کے آئینے میں آنے والے دنوں کی ہولناکی اور حرمہ نصیبی چھلک رہی تھی۔ ایک روز ملازمہ سکینہ کی زبانی معلوم ہوا کہ پولیس والے حویلی میں مجھے برآمد کرنے آئے ہیں۔ میں حیران و پریشان سکینہ کی باتیں سنتی رہی۔ اس نے بتایا، بیگم جی آپ کے بھائیوں نے عدالت میں کیس کیا ہے کہ ان کی بہن کو اس کے سسرال نے قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب عدالت کے حکم سے پولیس والے آپ کو لینے آئے ہیں تاکہ جج کے سامنے آپ کا بیان ریکارڈ کیا جائے۔ وہ لوگ بیٹھک میں بیٹھے ہیں۔ پولیس والے کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ لاہور جائیں گی، کل رات دارالامان میں رہیں گی اور پرسوں صبح عدالت میں آپ کا بیان ہوگا۔ چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہماری بدنامی ہے۔ میں خود بیوی کو لے کر لاہور پہنچتا ہوں، آپ مجھ پر بھروسہ کر کے واپس چلے جائیں۔ لیکن پولیس والے نہیں مانتے، اس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے۔
پھر سکینہ نے ادھر ادھر دیکھا اور اچانک آنسوں میں آنسو بھر کر بولی، بیگم جی رب کا واسطہ ہے اس حویلی سے اپنی جان چھڑا لیں، بھوک ننگ میں گزارا کر لیں، بھائیوں کی باتیں سن لیں، لیکن اس قید سے نکل جائیں۔ آپ بڑی معصوم ہیں بی بی جی، ان لوگوں میں بے موت ماری جائیں گی، خدا کا واسطہ ہے یہاں سے چلی جائیں۔ جی تو دوستو آج کی کہانی یہیں تک، اس سے آگے کیا ہوا اس کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔